السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو چل رہا ہے کیروز سے قرض سے متعلق، اور اس سے پہلے 7 ویڈیوز قرض سے متعلق ہو چکے ہیں۔ آج 8واں درس ہے قرض کے سلسلے میں، اور اس درس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر ہم سے آپ سے کسی نے قرض لیا ہے اور قرض لوٹانے کا متعین جو وقت ہے وہ وقت بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انتظام نہیں کر پا رہا ہے، تو آپ کو چاہیے، یعنی قرض دینے والے کو چاہیے کہ اس کو تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ اگر ہو سکے تو اس کو معاف بھی کر دیں، تو اللہ رب العالمین کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا ارشاد فرمایا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اور اگر وہ تنگ دست ہے تو تم اس کو مہلت دے دیا کرو، اس کو تم چھوٹ دے دیا کرو، اس میں خوشحالی آ جانے تک، اس میں آسانی آ جانے تک، اور اگر تم اس کو کیا کرو، صدقہ کر دو یہ مال، اور کہو کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، اب تمہیں وہ قرض ادا نہیں کرنا ہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ ان اول الناس، کہ لوگوں میں سب سے پہلے یستظل فی ظل اللہ، جو شخص اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ حاصل کرے گا قیامت کے روز، یوم القیامہ، قیامت کے روز، وہ کون ہوگا؟ لرجل انذر معسرا حتی یجد شیئا، وہ ایسا شخص ہوگا، ایسا آدمی ہوگا جس نے کسی تنگدست کو چھوٹ دیا، جس نے کسی تنگدست کے لیے آسانی پیدا کر دی اور اس کو قرض کی ادائیگی میں مہلت عطا کی، حتی یجد شیئا، کب تک؟ جب تک کہ وہ کوئی چیز لوٹانے کے لیے، جو چیز اس نے لیا ہے اس کے لیے، وہ لوٹانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، یا جب تک وہ ایسی چیز نہ پائے جس کے ذریعے سے وہ قرض ادا کر سکے۔ یعنی اس وقت تک اگر آپ نے مہلت دے دی تو اللہ رب العالمین کی جو عرش کا سایہ ہے ہمیں وہ نصیب ہوگا۔ اور آگے فرمایا کیا تصدق علیہ بما یطلبہ، یا اگر مہلت دینا چاہے تو مہلت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے بھی اچھی چیز یہ ہے کہ تصدق علیہ بما یطلبہ، یا جو مال کو طلب کر رہا تھا اس سے وہ مال سرے سے وہ صدقہ کر دے، واپس نہ لے، تو یہ اور زیادہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ یقول، اور وہ شخص کہتا ہے، مالی علیک صدقہ، مالی علیک صدقہ، کہ میرا جو مال ہے، میں نے جو تم کو قرض کے طور پر مال دیا تھا وہ تجھ پر کیا ہے؟ صدقہ ہے، ابتغاء وجہ اللہ۔ اور یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کی طلبگار ہوتے ہوئے، وَيَخْرِقُ صحیفتہ، اور قرض کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں جو وثیقہ تیار کیا تھا، جو کاغذ تیار کیا تھا، اس کاغذ اور معاہدہ کو وہ پھر پھاڑ دیتا ہے اور قرض کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین کے جو عرش ہے، عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ تو یہ بہت ہی فضیلت کی چیز ہے کہ ہم قرض داروں کو ہم اس کا قرض یا تو معاف کر دیں، یا کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اگر اس کا انتظام نہ ہو سکے تو ہم اس کو تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے اور آپ کے ہاتھ میں اجر ثواب کا اور خیر کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ اور ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اکٹھے ہوئے، حضرت حذیفہ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جمع ہوئے ایک جگہ، اور حضرت ابو حذیفہ نے ایک حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ رجل لقی ربہ فقال ما عملت، قال ما عملت من الخير الا اني كنت رجلا ذا مال فكنت اطالب به الناس فكنت اقبل الميسور وكنت اتجاوز عن المعسور، فقال تجاوزوا عن عبدي
قال ابو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول. بہت ہی پیاری حدیث ہے مسلم شریف کی، بہت ہی پیاری حدیث ہے. اس میں مسلم شریف کی اس حدیث میں حضرت ابو حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے ملاقات کی تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ ما عملتا، اے شخص بتا تو نے کیا عمل کیا. تو اس نے کہا کہ ما عملت من الخیر، اے اللہ میں نے بھلائی کا کام تو نہیں کیا بہت زیادہ، الا انی کنت رجلا ذا مال، لیکن میں مالدار شخص تھا، مالدار آدمی تھا، میرے پاس مال و منال تھا. فکنت اطالب به الناس، تو میں لوگوں سے مال کا مطالبہ کرتا، اور وکنت اقبل الميسور، تو جو آسانی کے ساتھ قرض ادا کر سکتا تھا اس سے میں اپنا دیا ہوا مال واپس لے لیتا. واتجاوز عن المعشور، اور میں تنگدست شخص کو معاف کر دیا کرتا تھا، اس کو درگزر کر دیتا تھا اور اس کو مہلت دیتا تھا. تو اتجاوز عن المعشور، اس سے میں نہیں لیتا، تجاوز کرتا، درگزر کرتا. تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ تجاوزوا عن عبدی، کہ میرے اس بندے سے بھی تم لوگ کیا کرو، حساب لینے میں درگزر کرو، آسانی کرو اور نظر انداز کرو. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاکذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ایسا ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے تھے. تو ان حدیث سے کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم نے آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، کسی مسلم بھائی کو، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے حالت کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا انتظام ہو گیا ہے یا نہیں. اگر آسانی کے ساتھ انتظام ہو گیا تو آپ اس سے اپنا قرض دیا ہوا مال واپس لے لیجئے، اور اگر اس کو پریشانی ہو رہی ہے وقت پر دینے میں تو آپ تھوڑی سی مہلت دے دیں، اور اگر اس سے زیادہ وہ غریب ہو چکا ہے یا ناگہانی حالت پیش آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں ادا کر پا رہا ہے اور اللہ نے آپ کو مال و منال میں بہت زیادہ بڑھایا ہے، تو اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو آپ معاف کر دیا کریں اور ان پر وہ مال صدقہ کر دیں. تو یہ آپ کو بہت اجر و ثواب کا کام ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی نیکی کا اور خیر و برکت کا کام ہے. اس کے علاوہ ابو الیسر جن کا ذکر ابھی آیا، انہی کی ایک حدیث ہے کہ جو لمبی حدیث ہے، مختصراً یہ کہ وہ کسی سے قرض کا دیا ہوا مال واپس لینے کے لیے گئے، تو جس شخص سے وہ قرض پاتے تھے وہ شخص گھر میں چھپ گئے. انہوں نے آواز دی تو وہ شخص سمجھ گئے کہ قرض کیا دیا ہوا مال لینے کے لیے آیا ہے، لہذا وہ شخص چھپ گیا. لیکن اس کا ایک چھوٹا سا بچہ گھر سے باہر نکلا تو حضرت ابو یسر فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، اس بچے سے، کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ گھر میں اندر امی کے پاس ہیں. تو اس شخص نے اس کو آواز لگائی اور بلایا کہ اے شخص تو باہر آ، مجھے پتا چل گیا ہے کہ تو اس وقت کہاں ہے. پھر وہ شخص آیا تو اس نے کہا کہ تم کیوں چھپ گیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ قرض کے دیے ہوئے مال میں سے جو سوال کریں گے اور میں پھر آپ کو جھوٹ بولوں گا اور میں آپ سے ٹال مٹول کروں گا، تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں چھپ گیا تھا. تو اور آپ جانتے ہیں کہ میں نادار شخص ہوں. تو ابو یوسف نے کہا کہ واقعی تو نادار شخص ہے، اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کے اور اس کی قسم کھا کر کے کہو. تو اس نے کئی بار اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر اور قسم کھا کر کہا. تو حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس کبھی مال آئے اتنا کہ تم مجھے قرض ادا کر سکو تو ادا کر دینا، اور اگر اللہ کی قسم اور اگر تو صحیح معنی میں اتنا مال اپنے اندر نہیں پاتا، اپنے پاس نہیں پاتا کہ میرا دیا ہوا مال واپس کر سکے، اگر تیرے پاس نہ ہو کبھی تو واپس مت کرنا. لیکن اگر واپس کرنے کے برابر بھول جائے تو اور تم چاہو تو واپس کر دینا، اور اگر نہ ہو تمہارے پاس بہت زیادہ پریشانی ہو تو تم اس کو واپس نہ کرنا. اور دیکھو میں اس چیز کے لیے، میں اپنی اس بات کے لیے اپنی کان کو گواہ بناتا ہوں، اپنی آنکھ کو گواہ بناتا ہوں
اس طریقے سے بات کہی. تو اور انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی ان کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح سے کسی قرض والے کو, قرض لینے والے کو معاف کرے گا یا اس کو مہلت دے گا تو کتنی زیادہ یہ نیکی کا کام ہے, خیر و برکت کا کام ہے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا, اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی کو قرض دیں اور وقت پر ادا نہ کر سکے, مجبور ہو اور حقیقت میں وہ مجبور ہو, ہم اس کی حالت کا پہلے جائزہ لیں. حقیقت میں اگر وہ مجبور ہو تو ہم اس کو مہلت دے دیں, اور اگر ہو سکے تو ہم اس کو معاف کر دیں. یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے اور آپ کے حق میں خیر و برکت کا سبب بھی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.